اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے نئے الفاظ کے ساتھ۔ 2 حرفی الفاظ میں ہم سین کو الف، بے، جیم، دال اور رے سے جوڑنا سیکھیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے پہلے لفظ کی طرف۔ جی ہمارا پہلا لفظ ہے سین کو ہم نے الف کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے۔ اس میں آپ سین کا جو چہرہ بنائیں گے۔ اب بیسیکلی آپ کو پتہ ہے سین کے 2 شوشے ہوتے ہیں، ایک اور دوسرا ہم تھوڑا سا ایسے لہریہ ڈال دیں گے۔ اب یہاں سے ہم نے آگے ساتھ الف ملانا ہے، تو پورا الف یہاں سے گھوم کے جیسے اب بے الف با لکھتے ہیں یہ اوپر جائے گا۔ یہ آپ کا لفظ ہو گیا سین الف تھا۔ اب یہاں پر یہ جو پہلے 2 شوشے ہیں ان کو بالکل آپ نے ایسے نیچے سے ایون کرنا ہے۔ یہ نیچے سے کنگرے نظر نہیں آتے، اوپر کی طرف کنگرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ بچوں کو ہم ایسے سکھاتے ہیں تو خطاطی میں ایسے دو شوشے ایسے بنیں گے اور تیسرا ایسے لہریہ بنے گا۔ اسی کو جب ہم مارکر کی مدد سے لکھیں گے تو قلم کی نوک کے ساتھ پہلا شوشہ، دوسرا تھوڑا لہریہ اور تیسرا پورا قلم چلاتے ہوئے الف آپ ڈالیں گے۔ اس کو اب آپ نے مارکر کی مدد سے نیچے سے نہیں ملانا۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ عرض کرتی رہتی ہوں کہ مارکر سے جب ہم ڈبلنگ کرتے ہیں تو لفظ گندا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب ہم پین کی مدد سے لکھیں گے تو پہلا شوشہ، دوسرا اور تیسرے میں ساتھ آپ الف بنا دیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ نستعلیق میں ہم سیڑھی اترتے ہیں، ہر اگلا لفظ پچھلے لفظ کی نسبت نیچے ہوتا ہے، تو سین اوپر ہوگا اور الف جو ہے وہ نیچے سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے گرتا ہوا ہونا چاہیے، اس کو ایسے نیچے کی طرف گرتا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سیدھا لکھتے ہیں، متحتوں میں بھی اس چیز کا ذکر کر لیں گے، اگر آپ سیدھا لکھتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لفظ کی طرف۔ ہمارا لفظ ہے سین کو بے سے ہم نے ملانا ہے، جیسے لکھتے ہیں سب۔ اس میں بھی ہم اسی طرح سین کا چہرہ بنائیں گے، پہلا شوشہ اور دوسرا شوشہ۔ اب یہاں ہم نے بے کو جب ساتھ ملانا ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا ایسے لمبا کریں گے اور بے اس کے اوپر لگے گا۔ یہاں پہ آپ اپنا پورا بے لکھ دیں گے، یہ جی سین بے سب۔ اور اسی طرح جو پہلے 2 شوشے ہیں ان کے نیچے سے آپ نے گیپ کو ختم کر دینا ہے۔ یہ لفظ ہے جی سب۔ اسی کو جب ہم نے مارکر کی مدد سے لکھنا ہے تو مارکر کی نوک کے ساتھ پہلا شوشہ، دوسرا لہریہ، تیسرے کو بڑا کر کے وی بنانا ہے اور یہاں اوپر آپ قلم رکھ کے پورا بے لکھ دیں گے، یہ سب۔ اور اسی کو جب آپ پوائنٹر کی مدد سے لکھیں گے تو اسی طرح آپ نے جو ہے ایک شوشہ، دوسرا لہریہ، تیسرا وی اور اوپر بنائیں گے۔ یہ 2 شوشے جو ہیں وہ آپ کے سین کے ہیں، اور یہ جو تیسرا آ رہا ہے یہ بے سے ملانے کے لیے آپ کا بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لفظ کی طرف۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے سین کو ہم نے جیم سے ملانا ہے جی۔ اسی طرح ہم لوگ سین کا چہرہ بنائیں گے، پہلا شوشہ اور دوسرا لہریہ، اور اسی کو بڑھا کے ہم نیچے لے آئیں گے ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں کنگروں کو آپ نے قلم کی مدد سے ان کا نیچے سے جو گیپ ہے وہ آپ نے ختم کر دینا ہے۔ اب آ جائیں جیم کی، تو آپ نے یہاں سے اپنا پورا جیم ڈالنا ہے جیسے آپ نے سیکھ رکھا ہے۔ لیسن 2 میں جیم ڈالنے کا بہترین طریقہ موجود ہے۔ یہاں تک آپ اس کو قلم کی نوک سے لاتے ہیں، یہاں سے فردر آپ نے پورا قلم چلاتے وقت اپنا 2.5 قط گہرائی اور 4 قط چوڑائی کا جیم مکمل کر دینا۔ سج لفظ بن گیا جی سج، ٹھیک ہے۔ اسی کو جب ہم پوائنٹر کی مدد مارکر کی مدد سے لکھیں گے تو مارکر کی نوک کے ساتھ سین کا چہرہ، پہلا شوشہ، دوسرا شوشہ ایسے گرائیں گے، اس کے ساتھ ہم جیم ملا دیں گے مارکر کی نوک کے ساتھ، اور یہاں سے پورا مارکر چلاتے ہوئے لفظ ہو جائے گا سج۔ اور جب ہم پوائنٹر سے لکھیں گے سیم پیٹرن پہ ہم نے پہلا شوشہ، دوسرا بڑا کر کے گرائیں گے، اس کے ساتھ جیم ملا دیں گے، لفظ ہے جی سچ۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لفظ۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے سین کو دال سے ملانا ہے۔ بے کو دال سے ملانا بھی آپ نے سیکھا ہے لیسن 7 میں، ہاں جی لیسن 7 میں آپ نے بے کو دال سے ملانا سیکھا ہے۔ سیم پیٹرن پہ سین کو دال سے ملائیں گے، جیسے ہم سین الف سا لکھتے ہیں سیم اسی طرح ہم شروع کریں گے۔
یہ سین کا چہرہ، یہ یہاں سے اب آپ نے الف اوپر سیدھا جاتا ہے، یہ اس کو آپ نے تھوڑا اندر کی طرف موڑ دینا ہے۔ سیم ہمارا معاملہ ہے بے دال والا، میں نے آپ کو بتایا تھا جو رے ہوتی ہے، رے وہ ایسے ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کا یہ والا حصہ تھوڑا ٹیڑھا لے کے جاتے ہیں کہ جب ہم اس کے ساتھ یہ دال ملاتے ہیں تو یہ اس طرح سے اپنی شیپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی سین کو دال سے ملاتے ہیں تو دال جو ہے وہ رے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہمارا لفظ ہو گیا سین دال۔ اس کو ایک دفعہ فلوئنسی میں دوبارہ ڈالنا چاہوں گی۔ یہ میرے نام میں آتا ہے اسد، تو اس کے ساتھ ناانصافی ہے اگر ہم اس کو پورا نہ کریں۔ لیں جی، یہ ہمارے پاس سین دال، اس کا شوشہ پیچھے سے اسی طرح آپ کو نیچے سے ملانا ہے۔ یہ آ گیا جی سین دال۔ اسی کو ہم مارکر کی مدد سے لکھتے ہیں، تو مارکر کی نوک کے ساتھ آپ سین کا چہرہ بنائیں گے بالکل اسی پیٹرن پہ جیسے سین الف لکھا تھا۔ سین الف سیدھا چلا جاتا ہے، اس کو آپ اندر کی طرف موڑیں گے اور یہاں ساتھ آپ رے ڈال دیں گے، جو ایکچولی دال ہے جس نے رے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اور اسی کو جب ہم پوائنٹر کی مدد سے لکھیں گے، سیم پیٹرن، سین کا ہم شوشہ بنائیں گے، چہرہ آ گیا پورا، یہاں ساتھ ہم نے دال جوڑ دی۔ یہ جی سین دال۔ چلتے ہیں نیکسٹ لفظ کی طرف۔ یہ آج کا آخری لفظ ہمارا سین کو رے سے ملانا۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے ہم نے بے اور رے لکھا تھا، میں ریوائز بھی کر دیتی ہوں، یہ بے کا چہرہ تھا اور یہ ساتھ ہمارے پاس رے کا چہرہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے رے بر، اس میں رے پراپر شیپ میں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم نے جیم کو رے کے ساتھ لکھا تو جیم کا چہرہ بنایا اور اس کے ساتھ سملرلی رے کو ہم نے ایک پراپر شیپ میں لکھا۔ تو جب جو رے ہے جب وہ بے اور جیم کے ساتھ جڑ رہا ہے تو اس کی یہ شکل ہے، لیکن سین رے کی صورت میں یہ معاملہ ذرا فرق ہو جائے گا۔ یہ ذرا چیک کریں، اس میں آپ نے سین کا چہرہ بنانا ہے اوپر سے، اور پھر یہاں سے پورا قلم چلاتے ہوئے اس کو گھما کے لا کے اور ایسے برابر، یہ ایسے لہریہ آتا ہے۔ یہ آپ بک میں سے نستعلیق کو تھوڑا سا کوئی اس طرح کا لفظ، سر والا کوئی لفظ دیکھیں، سراسر، سراپا، یہ پیج پھر وہی اچھا نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا پھیل رہی ہے، تو بہرحال یہ ہمارا لفظ ہوگا سر، یعنی یہ والا بے کا چہرہ، رے کا چہرہ نہیں بنے گا، اس میں رے ایسے آئے گا، سین رے سر میں۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم اسے مارکر کی مدد سے لکھیں گے تو اوپر والا چہرہ لہری ہے اور نیچے سے ہم نے اسی طرح ہی یہ جی سر۔ اور اسی طرح جب آپ پوائنٹر کی مدد سے لکھیں گے تو اس میں بھی آپ اوپر والا چھوٹا چہرہ لہریہ اور نیچے مکمل گول گھما کے یہ سر، یہ ہمارا لفظ ہے جی سین رے سر۔ چلتے ہیں احتیاطوں کی طرف۔ یہ احتیاطوں میں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب سین الف سا آپ لکھیں گے تو آپ نے یہ لائن پہ ایسے سیدھے شوشے بنا کے یوں اوپر نہیں لکھ دینا، یہ سراسر غلط ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نستعلیق میں ہر لفظ پہلے لفظ کی نسبت نیچے آتا ہے، اور یہ ایسے سین الف سا یہ نیچے کی طرف آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ الف کی لینتھ اپنی پوری کریں اور شوشے دھیان سے ڈالیں، یہ دو شوشے سین کے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ جو گلائی بنا رہے ہیں یہ الف کو ملانے کے لیے بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کے 3 شوشے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جی جب آپ نے سین بے لکھنا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی ایک ہی لائن میں ایسے ترتیب سے لکھ دینا، یہ غلط ہوگا اور یہ شوشے بھی کم ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے سین کا چہرہ بنائیں گے، یہ چہرہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے نیچے لا کے بے الگ سے اوپر سے جوڑ کے آئے گا، یہ یاد رکھیے گا، الگ سے پورا بے نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح جب سین اور جیم ملائیں گے تو سین اور ایسے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے کریں گے اور یہ آپ کا جیم کا لفظ ہو جائے گا، یہ ایسے یہاں پہ ٹیڑھا آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سین اور جیم، سین جیم سج۔ اچھا جی، سین اور دال، تو سین کا چہرہ اور یہاں سے بے الف با جیسے آپ نے کرنا تھا آپ اسی کو پیچھے لے کے جائیں گے اور یہاں پر رے بنا دیں گے۔ یاد رکھیے گا جب دال اس طرح لفظ کے آخر میں جڑتی ہے تو وہ رے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر سین رے سر، یہ پہلا شوشہ تھوڑا چھوٹا اور تھوڑا دوسرا بڑا کر کے یہ نیچے کی طرف آئے گا، یہ لفظ ہو جائے گا سر۔ تو احتیاط کیا ہے یہ صد لکھنے میں کہ یہ دونوں چیزیں نیچے سے اس کے برابر ہوں،
یہاں پہ ایک ٹرائی اینگل بن رہی ہو بیچ میں. اور اسی طرح سین جیم میں آپ اس کو ٹیڑھا کر کے لائیں. اگر آپ ایسے لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے تو لفظ کی بناوٹ تبھی بنے گی جب آپ اس کی ترتیب صحیح رکھیں گے. آپ نے اس کو ایسے ٹیڑھا لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سین بے میں بھی. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے اگلے الفاظ کے ساتھ. بہت شکریہ.